کیونکہ بدعت ہی انسان کے عمل بھی برباد ہے، اس کی نمازیں روزے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مشرک بنا دے، اور بندہ اگر شرک نہ کرے تو شیطان کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بدعتی بنا دے، اور اگر ان دو جالوں میں سے کسی ایک جال میں بندہ پھنس جائے تو اس کو شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بیٹا جا کے حج کرو، عمرے کرو، روزے رکھو، نوافل ادا کرو، تہجد پڑھو، یتیم خانوں کی کفالتیں کرو، مدارس بناؤ، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تم شرک یا بدعت میں مبتلا ہو چکے ہو، اور شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، اب جو مرضی کرتے رہو۔ تو کسی بدعتی انسان سے محبت کرنے والا اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ وَأَخْرَجَ النُّورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکال دے گا۔ نور تو اللہ کے علم کا اور کتاب و سنت کا ہے، اور اگر یہاں بدعت آ گئی تو یہ ظلمت اور تاریکی، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں نور نہیں ہوگا، اور جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی۔ ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے، اگر دو دل ہوتے تو ایک کو بدعت کے لیے وقف کر دیتے، دوسرے کو اللہ کی وحی کے لیے، لیکن دل تو ایک ہی ہے۔ اگر نور ہے تو تاریکی نہیں ہے، اور اگر تاریکی ہے تو نور نہیں۔ اور قاضی فضیل ابن عیاض ہی کا بیان ہے، من جلس مع صاحب بدعت فی طریق فجز فی طریق غیرہ، اگر تم کسی بدعتی انسان کے ساتھ کسی کو دیکھو، تمہارا وہ بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا وہ شیخ کیوں نہ ہو، تم وہ راستہ چھوڑ دو اور کوئی اور راستہ اختیار کر لو۔ اس کا یہ معنی ہے کہ عمومی مظاہر میں بالخصوص کسی بدعتی انسان کی مجالست بڑی خطرناک۔ عمومی مظاہر سے مراد یہ کہ دنیا دیکھ رہی ہے اس بدعتی کی اور اس کے ساتھ آپ کو، دنیا دیکھ رہی، تو اس میں دنیا کے لیے ایک بڑا دھوکے کا سامان ہے کہ ہمارا شیخ فلاں شخص کے ساتھ ہے، مانا فلاں شخص بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح عقیدے کی غیرت دل سے ختم ہوتی، تو تم یہ مت دیکھو کہ میرا شیخ بیٹھا اس کے ساتھ، فجز فی طریق غیر، دوسرا راستہ اختیار کر کے اس کو سلام علیکم خیر بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، وہاں ساتھ نہ بیٹھو۔ قاضی فضیل بن عیاض کا ایک قول ہے، من عظم صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کرے اور اس کی توقیر کرے اور اس کی عزت کرے، اس کو عزت دے، اس شخص نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا، اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ تو من تبسم فی وجہ مبتدع فقد استخف بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے چہرے پر مسکرائے، اس کو مسکراہٹ سے دیکھے جس کا مظہر جو ہے وہ دینی تعلق ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ جیسے باپ بیٹا ہیں، بھائی بھائی ہیں، یا کاروبار کے پارٹنر ہیں، یہ مجالست اور طریقے کی، اس میں ہنسی تبسم جائز ہے، لیکن جہاں مظہر صرف دین ہو اور ایک شخص کسی بدعتی انسان کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے، اس نے اللہ کی وحی کی توہین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اتاری اس نے اس کی توہین کی ہے۔ تو من زوج کریمتہ بمبتدع فقد قطع رحمہ، سنیں، جو شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن، بھتیجی یا بھانجی کسی بدعتی کے نکاح میں دے دے، اس نے اسی روز اپنا تعلق اس سے کاٹ دیا، رشتہ اپنا ختم کر دیا۔ آپ کہیں ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں، رشتہ ختم ہوا نا، کیا پرواہ ہے؟ نہیں، پرواہ ہے۔ رشتہ اگر آج کاٹو گے تو کل قیامت کے روز یہ رشتہ رحم حق الرحمان کو تھامے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث، رشتہ کہے گا سل من وصلنی واقطع من قطعنی، کہ یا اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اس کو تو اپنے ساتھ جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے۔ تو اگر آج اپنی کسی بیٹی کا، بھانجی بھتیجی کا، بہن کا رشتہ کسی بدعتی سے کرو گے، تم نے آج رشتہ توڑ دیا، رشتہ ٹوٹ گیا، قیامت کا دن ہوگا، یہی بھانجی یہی بھتیجی جس کے ساتھ ایک تعلق تھا آپ نے کاٹا، تو وہ جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استدعا کرے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو تو جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے۔ ومن تبع جنازۃ مبتدع،
لم یزل فی سخط من اللہ حتی یرجع، اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شریک ہو اور جنازے میں پیچھے پیچھے جائے، وہ جب تک جنازے میں موجود ہے اور شریک ہے اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں، اس کی لعنت اور پھٹکار میں ہے، حتی یرجع، حتیٰ کہ فارغ ہو کے واپس لوٹ ہے، جب تک موجود ہے تدفین تک، واپس لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے اور اس کی لعنت میں ہے۔ قاضی فضیل ہی کا قول ہے، من جلس مع صاحب بدعۃ ورثہ العمی، کہ جو شخص کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھے گا اللہ اس کو اندھا کر دے گا، بصیرت کا اندھا، بصارت کا ہو یا نہ ہو، بصیرت کا اندھا، اور قیامت کے دن اٹھے گا اندھا ہو کر، اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا اور نظر نہیں آئے گا۔ یہ سارے اقوال جو ہم نے بعض میں سے چن کر آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ علماء اور محدثین کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے حارث المحاسبی کے بارے میں سوال ہوا، جو کہ جہمی تھا، اور جہمی نظریات کا داعی تھا کہ اس کے ساتھ تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، تو آپ نے شدید الفاظ استعمال کیے، بلکہ اس قول میں یہ ہے کہ احمر وجہہ وانتفخت اوداجہ، یہ سوال سن کر ہی امام احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، اور آپ نے شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یروی السنہ ومن قصتہ ہی کذا ومن قصتہ ہی کذا، کہ امام صاحب وہ سنت کی باتیں کرتا ہے، حدیثیں بھی روایت کرتا ہے، اور اس کا یہ واقعہ، اس کا یہ واقعہ، اس کا یہ قول، اس کا یہ بیان۔ امام احمد بن حنبل نے 3-4 نام لیے کہ یہ تینوں چاروں اہل السنہ میں سے تھے، لیکن حارث المحاسبی کی صحبت اختیار کر کے وہ سارے جہمی ہو گئے، سارے جہمی ہو گئے۔ فرمایا کہ لا تغتر بتنکیس رأسہ ولا بصلاتہ ولا بصیامہ، کسی انسان کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کا سر جھکا کے بیٹھنا، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ جب اس کو دیکھو اس کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں جیسے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس کے معاملے کو علماء پر پیش کرو، علماء راسخین، علماء ربانیین، اور وہ اگر اس کے منہج کی، عقیدے کی تائید کرتے ہیں، اور یہ شروع سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، شروع سے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بصرہ گئے، وہاں ایک شخص کا مقام دیکھا، یہ ربیع بن سبی اس کا نام تھا، اور وہ اس کا معاملہ بڑا مشہور۔ لوگوں سے پوچھا کہ ہم اس کو جانتے نہیں، یہ ربیع کو کون ہے؟ یہ اس کی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے دروس ہوتے ہیں، اور بڑی اس کو دعوت دی جاتی ہے، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اہل السنہ میں سے۔ پھر بھی مطمئن نہ ہوئے کہ اگر یہ حدیثیں روایت کرتا ہے تو ہمیں اس کا علم کیوں نہیں؟ محدثین تو دنیا کے علماء اور محدثین اور ان کے منہج سے آگاہ تھے، اس کا روایتوں میں نام کیوں نہیں؟ اس کی اسانید کیوں نہیں؟ یہ سند کے بغیر کیوں معروف ہے؟ مطمئن نہ ہوئے۔ کہا اچھا ایک اور سوال کا جواب دو، زیادہ تر کون لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کہا کہ قدری لوگ، جو تقدیر کے منکر، قدری قدری قدری، یہ بھی قدری، یہ بھی قدری۔ یعنی یہ مجالست، اگر اہل یعنی تقدیر کے منکر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ مجالست اس بات کی دلیل ہے کہ اہل السنہ میں سے نہیں ہے، یہ بھی قدری۔ امام ذہبی رحمہ اللہ جنہوں نے امام احمد بن حنبل کے قول کو نقل کیا حارث المحاسبی کے بارے میں، اور ایک اور محدث کا ذکر کیا جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو اہل بدعت ہیں ان کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں، ان کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں، الا یہ کہ جو شخص علم میں متمکن اور مضبوط ہے رد کرنے کے لیے پڑھے، عامت الناس نہیں، بلکہ ان کی کتابوں کو جلانے کا حکم دیا۔ تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر، جو آج کا دور ہے ہمارا، یہ تو امام احمد کا دور تھا، آج کا دور اگر امام احمد پا لیتے اور اس دور کے اہل بدعت کو دیکھتے تو امام احمد حنبل کا کیا موقف ہوتا، کتنا شدید موقف ہوتا۔ اسی قول پر جو ہے وہ تعلیق لگائی ہے شیخ ربیع حافظہ اللہ نے کہ اگر امام احمد حنبل آج کا دور پا لیتے
جہاں قدم قدم پر فتنے اور دعات ضلالت ہیں اور مبتدعین ہیں، تو ان کا کیا موقف ہوتا، کیا ان کا انداز ہوتا اور کیا ان کا موقف ہوتا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے قلب سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا کہ بدعتی کو یہ سمجھو جیسے بھاولا کتا ہوتا ہے، بھاولے کتے کا قرب اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو کاٹ لے گا تو پھر آپ بھی بھاولے کتے بن جائیں گے۔ اسی طرح بدعتی انسان کا قرب اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ اس کی بدعت سے متاثر ہو جائیں، متاثر ہو گئے تو پھر آپ بھی اسی زمرے میں شمار ہوں گے اہل بدعت کے۔ یہ حدیث ان تمام اقوال کی تائید کر رہی ہے۔ لہذا ہمارا جو ایک معاملہ جو ہونا چاہیے دینی اعتبار سے، مصاحبت کے اعتبار سے اور دین کے منہج کو اختیار کرنے کے اعتبار سے، دعوت دینے کے اعتبار سے، وہ سارا کا سارا کتاب و سنت پر قائم ہو، اور کتاب و سنت اس طرح قائم ہو کہ سلف صالحین کے منہج پر ہو۔ یہ اقوال ہم نے پیش کیے اپنے سلف صالحین کے، یہ ایک منہج ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس کی وفاداری ضروری ہے اور جس کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت کی محبت عطا فرما دے اور اہل سنت کی خالص مصاحبت عطا فرما دے، اور بدعت کی نفرت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اور اہل بدعت کی مجالست، مصاحبت، ان کی محبت، ان تمام امراض سے ہم کو محفوظ رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔